أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ، سو جو لاٹھی تھی، ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ کیا ہو گئی؟ ثعبان، اژدہا بن گیا، مبین، کھلا ہوا، صاف نظر آتا تھا، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ قرآن نے اس کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیتن، سانپ بن گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متحرک سانپ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ مواقع کے اعتبار سے مختلف ہے، جو موقع ہوا ہے اس کی پکچر، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ اس موقع پہ یہ تھا، یہاں جو لاٹھی پھینکی ہے تو ثعبان مبین، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب سانپ کا معجزہ کیوں دیا تھا؟ معجزات انبیاء علیہ السلام کو جو دیے جاتے ہیں وہ قوموں کی مناسبت کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں کہ قومیں جن چیزوں کی قائل ہوتی ہیں وہ اس نبی علیہ السلام میں دیکھیں کہ یہ اس سے سپیریئر کوالٹی ہے، کہیں زیادہ اچھا ہے، تو ایمان کی طرف راغب ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام کا زور تھا، تعلیم کا، عربوں کے یہاں شاعری کا، خطبے دینے کا۔ قرآن نازل کیا، اللہ نے اس سے بہتر کلام کوئی لا نہیں سکتا تھا اور نہ لا سکیں آج تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ شہرا تھا مریضوں کو شفا ملنے کا، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے انہیں معجزات دے دیے، اور وہ معجزات یہ تھے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض ٹھیک ہو جاتے تھے، مردہ کو زندہ فرما دیتے تھے۔ یہ چیزیں تھیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سانپ کا تقدس پورے مصر میں تھا۔ یہ قدیم اقوام جو ہیں اکثر و بیشتر سانپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی رہی۔ ہندوستان میں بھی تو ہے، برسات میں جشن مناتے ہیں نہیں؟ کس کا؟ ناگ کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، ناگ پنچمی۔ یہ ناگ پنچمی کا جو جشن ہے نا، یہ سارے مصری اور ہندوستانی شرک کے مظاہر جتنے ہیں ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ یہ بھی کوئی تحقیق کرے کہ ان میں استاد کون تھا اور شاگرد کون تھا، گرو کون تھے، چیلے کون تھے، مصر سے ہندوستان آیا شرک، یہ ہندوستان سے مصر گیا، یا دونوں میں بھئی ایک وقت شیطان نے یہ کارکردگیاں شروع کی ہیں۔ لیکن جتنا قدیم شرک ہے اس سب میں سانپوں کی حیثیت ملے گی۔ شاید کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کے آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہوں اور اس میں سانپ کی شکلیں نہ ہوں۔ یہ پرستش کرتے تھے علیہ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی ایسے ہی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ کا اختیار اور قدرت پہ نظر کرو، اللہ چاہے تو تمہارے معبودوں جیسے ہزاروں کروڑوں معبود بھی بنا دے، اور خدا چاہے تو ایک لکڑی کو اس میں تبدیل کر دے جسے تم اپنا خدا سمجھے بیٹھے۔ چھوڑو اس شرک کو اور ان خرافات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پھینکی اپنی لاٹھی، عصا، اپنا عصا پھینکا، اور کیا ہوا؟ وہ بہت صاف واضح طور پر اژدہا بن گیا۔ کیسا بن گیا، کتنا لمبا تھا، چوڑا تھا، کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں ثابت نہیں۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز تھی، بعد میں دوسری صدی جو آئی ہے اس میں تغیر پیدا ہوا، اور چوتھی صدی میں دوسرا تغیر پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا نا، ہے یہ بڑا بحث طلب مسئلہ، ممکن ہے کسی موقع پہ پھر بات کریں یا نہ کریں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور قرن اول کا ایمان بڑا سادہ تھا۔
وہ اتنے لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، بس مانا ان چیزوں. ایسے ہی جیسے ایک چمن، ہر طرف پھول اگے ہوئے، بے اختیار جدھر نظر جاتی ہے آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ تو جب اسلام پھیلا ہے پہلی صدی کے بعد اور اجمیوں میں داخل ہوا، پھر یہ مباحث اٹھی ہیں، کیونکہ عجم والے خدا کی اس صاف توحید سے واقف نہیں تھے. یہ تو کرتے تھے شرک. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، کون کون سی صفت اس کی ذات کی ہے، صفات ذات سے کوئی الگ چیز ہے یا ذات کا حصہ ہیں، الگ مانو تو کیوں نہیں شرک پیدا ہوتا. یہ سارے فلسفے اور منطق کی مباحث اس وقت آئی ہیں جب دوسری صدی میں یہ یونانی علوم اسلام میں داخل ہوئے ہیں. وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام رحمہم اللہ بڑے سادے مسلمان، بس اللہ کی توحید ہے کافی ہے. انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا تو کیسے ہوا، خدا سنتا ہے تو کیا کانوں کے ساتھ یا کانوں کے علاوہ بھی کسی چیز سے. الیاذ باللہ اس قسم کی چیزیں یہ دوسری صدی کی پیداوار ہیں. اور دوسری اور تیسری صدی میں جب اچھی طرح بحث، مباحثے، جنگیں، مجادلے سب چیزیں ہو چکی، اب چوتھی صدی میں جا کر وہ دور آ گیا جس دور میں لوگوں کو اسلام میں ایسی چیزیں چاہیے تھیں جو خوشکن بھی ہوں. اگلوں کے ایمان بڑے پکے تھے، انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان پختہ تھا، بس ٹھیک ہے اس پہ عمل کر رہے تھے. اب انہیں یہ ہوئی کہ واعظ کرنے والے بہت پیدا ہو گئے اور علم والے نسبتاً تھوڑے ہو گئے. معاشرے میں جو واعظ اور نصیحت کرتے تھے، جو معجزات اور ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز خبریں پھیلائی جائیں. یہ سنسناہٹ پیدا کرنے والا جو طبقہ تھا نا، یہ چوتھی صدی میں پیدا ہوا اور تباہی اس کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہے. وہاں ابوالکلام آزاد نے مضامین آزاد کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے، وہاں آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے. چوتھی صدی میں ایسے لوگ آ گئے، بولتا رہوں، چوتھی صدی میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے آب و تاب شروع کی. اب پینٹنگ شروع ہوئی، اب روایات آنا شروع ہوئی. یہ سانپ کیسا تھا، او خدا بندہ اس کی کیا تحقیق بھی کرنی ہے. وہ پھر بیان شروع ہوا کہ سانپ ایسا تھا کہ اس کا نیچے کا ہونٹ تو فرعون کے زمین پہ تھا اور اوپر والا جو ہونٹ تھا وہ پورا فرعون جہاں بیٹھا ہوا تھا اس پورے محل کے اوپر تھا. تو فرعون ڈر گیا اور چھلانگ لگا دی اور جا بیٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس کو ہٹاؤ، وگرنہ کیا ہوگا، وگرنہ تو ہم تباہ ہو جائیں گے. میں تم پہ ایمان لے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹا دیا اور لیکن ہٹاتے ہٹاتے بھی کوئی 1.5 لاکھ آدمی مارا گیا. وہ کہاں مارے گئے؟ وہ آپس میں بھگدڑ مچ گئی تھی. ایسی عجیب و غریب روایات. ایک جگہ آیا کیا ہوا، وہ معجزہ ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا جب 6 لاکھ فرعون کے ماننے والے اسی وقت مسلمان ہو گئے. اب کوئی پوچھے یہ 6 لاکھ کوئی تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے، کدھر سے مسلمان ہو گئے؟ یہ چوتھی صدی سے پھر ایسی روایات شروع ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کس کی؟ معلومات اللہ آپ کی مخلوق کی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال انسانوں اور جنوں کو لگا دیا دیگیں پک رہی. اچھا صاحب پھر جب 2 سال پتہ نہیں کتنے سال کی روایت بیان کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیار ہو؟ کہا جی ہاں تیار ہیں، اپنی مخلوق کو بھیجیں. تو پہلی مچھلی جو سمندر سے آئی سب ایک ہی دفعہ ہڑپ کر کے واپس چلی گئی. تو سلیمان علیہ السلام کو یقین آیا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا. الیاذ باللہ یہ خرافات اور حماقتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام سوچتے ہوں گے. گڑے جاؤ کس سے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ قوموں میں جب زوال ہوتا ہے خوش ہوتی ہیں ایسی چیزیں سن کے. وہی بات ہے، وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کے خادم تھا نا،
وہ درویشوں نے کہا کہ نظر کس کو آتا ہے، ہم تو اپنے پیر پہ ایمان پکا کرتے ہیں، تم بھی بولا کرو ایسے ہی. تو یہی حالت ہو جاتی ہے. اتنی جھوٹی روایات اللہ کی پناہ ہے. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ جب ان جھوٹی روایات کو نقل کرتے ہیں اس کثرت سے، اور یہ خازن والے، کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو گئی. اسی لیے صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ کا جل کر لکھا ہے کہ اس شخص کو راضی کو تفسیر سے کیا مناسبت تھی. امام راضی رحمت اللہ علیہ، لیکن جہاں وہ اپنے فلسفیانہ نکات لاتے ہیں وہ بھی کمال ہے. وہ تو ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، بلکہ شہاب آلوسی رحمت اللہ تو ان سے بھی زیادہ ہی وزن تھا، کہہ سکتے تھے اور کوئی کیا عرض کرے. مگر حالت یہی ہے کہ جھوٹی روایات انبار لگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ثعبان مبین اللہ نے فرمایا کہ واضح طور پر سانپ بن گیا. اب اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اس کا منہ کتنا کھلتا تھا، دونوں جبڑوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، اور کس نے گنایا اور کون سی روایت میں یہ پہنچتا ہے. اور بہت سے ایسے جھوٹ بنی اسرائیل سے ادھر آ گئے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں چلتی تھیں.